السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کی نماز ادا کی اور طلوع آفتاب کے وقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر فاتح افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ قلعہ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسیران جنگ کو آزاد کیا تھا، جن زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیوتا کی آمد کا پیغام دے چکے تھے۔ اس کی نوجوانی، شجاعت، عفو اور رحم کے متعلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھیں جن کی صداقت پر استبدادی حکومت کے ستائے ہوئے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے۔ گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجہ کی فوج کے سپاہی سخت اذیتیں دے چکے تھے۔ دیبل میں راجہ کی فوجیوں کی آمد کے بعد ان کے گھر اپنے گھر نہ تھے۔ سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں میں آ گھستے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے۔ صبح کے وقت شرم و حیا کی دیویاں پھٹے ہوئے پیرہن اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتیں، لیکن انہیں شرمناک قہقہوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔ اپنے راجہ کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محمد بن قاسم کے عفو و رحمت کے متعلق کئی داستانیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع رکھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ لیکن جب محمد بن قاسم کی فوج اپنے سپہ سالار کی طرح نگاہیں نیچی کیے دیبل کے ایک بازار سے گزر رہی تھی، ان کے شبہات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں۔ جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچا، ایک نوجوان لڑکی نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ہونٹ بھینچتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان تھے، آنکھیں غم و غصے کے باعث سرخ تھیں۔ محمد بن قاسم کو وہ گلاب کے ایک ایسے پھول سے مشابہ نظر آئی جسے کسی کے بے رحم ہاتھوں نے مسل ڈالا ہو۔ اس نے ترجمان کی وساطت سے کہا، خاتون، اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فعل ہے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ہونٹ کپکپائے اور آنکھوں سے آنسوں کے دھارے بہہ نکلے۔ ایک عمر رسیدہ اور باوضع آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، انداتا، یہ ان کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو راجہ کے سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہو چکی ہیں، آپ سے انصاف مانگنے آئی ہے۔ ناصر الدین نے اس عمر رسیدہ شخص کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو یہ بتایا کہ یہ دیبل کا پروہت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھیں، اس لڑکی کی داد رسی میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ راجہ کے 12,000 سپاہی ہماری قید میں ہیں، آپ اسے وہاں لے جائیں۔ اگر مجرم ان میں سے کوئی ہوا تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، ورنہ میں اس ملک کی آخری حدود تک اس کا تعاقب کروں گا۔ لڑکی نے کہا، میرا مجرم دیبل کا گورنر ہے، اس نے پرسوں میرے پتا کو قید کر لیا تھا اور مجھے یہاں تک کہہ کر اس کی آواز پر آ گئی اور آنکھوں سے پھر ایک بار آنسو بہنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو بلا کر کہا، میں دیبل کے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم قید خانے کے دروازے کھولوا دو۔ دیبل کے سب سے بڑے مندر کا پروہت پجاریوں کے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے روپ میں بھگوان کے ایک نئے اوتار کی آمد کا پرچار کر رہا تھا، اور دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے محسن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو کر شہر کے بڑے مندر کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے عرب کے کم سن اور نوجوان سالار کی مورتی تلاش رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثاء کے لیے معقول وظائف مقرر کیے، ناصر الدین کو دیبل کا گورنر مقرر کیا اور ایک نقد رقم اس مندر کی مرمت کے لیے مخصوص کی جو منجیق کے پتھر کا نشانہ بن کر مسمار ہو چکا تھا۔
10 دن بعد اس نے نیرون کا رخ کیا۔ اس عرصہ میں اس کے حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلوار کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ رخصت وقت ہزاروں مردوں، عورتوں اور بوڑھوں نے احسان مندی کے آنسوں کے ساتھ الوداع کہا اور اس کی فوج دیبل کے 5000 سپاہی شامل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے زبیر، ناہید، خالد اور زہرہ کو ناصر الدین کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح دی۔ تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ناہید اور زہرہ کو دیبل میں چھوڑ دیا۔